السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کے درس میں حدیث نمبر 90 کا ترجمہ اور مفہوم بیان کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث کو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرنا پڑے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دی اور اس کی فضیلت کی طرف اور اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بخاری شریف میں ایک اور طریقے سے حضرت عدی بن حاتم سے ہی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس سے اس کا پروردگار ہم کلام نہ ہو، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر بندے سے ہم کلام ہوگا اور اس کے اور پروردگار کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا۔ جب بندہ اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اس کو وہی کچھ نظر آئے گا جو اس نے اعمال کر کے آگے بھیجے، اور جب بائیں جانب دیکھے گا تو تب بھی اس کو وہی نظر آئے گا جو اس نے اعمال کر کے بھیجے ہیں۔ اور جب وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو سامنے اس کو آگ نظر آئے گی، یعنی جہنم نظر آئے گی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آگ سے بچو اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرنا پڑے، یا آگ سے بچو اچھی بات کہہ کر، یعنی کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہو، اچھی بات کرتے ہو تو یہ بھی ایک صدقہ ہی ہے۔ اس کے ذریعے مطلب کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو صدقہ کرنے کو حقیر نہ سمجھو۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کہ کسی ہلکی کی چیز کو بھی صدقہ کرنے کی، تو اس کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس حدیث میں پچھلی حدیث ایک ہم نے پڑھی تھی، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ جو ہے نیچے والے ہاتھ سے، یعنی مانگنے والے لینے والے سے بہتر ہے۔ اس میں بھی صدقہ کی فضیلت کی طرف اشارہ تھا، لیکن وہاں پر ہم نے جو ہے سوال کرنے اور مانگنے کی مذمت کے حوالے سے ہم نے بیان کیا تھا۔ آج ہم صدقے کی فضیلت کے حوالے سے، صدقے کے بہت زیادہ فضائل ہیں قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے والوں کی مثال، یعنی وہ لوگ، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے، اطمینان دینے کے لیے، مثل اس باغ کی ہے، یعنی اس کی مثال اس باغ جیسی ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہے، کہ جس پر جو ہے وہ بہت زیادہ بارش کے قطرے پڑتے ہیں۔ جب جو اونچی جگہ پر ہوگی اس پر بارش زیادہ پڑے گی تو اس کا میوہ اور پھل بھی دوگنا ہوگا۔ اگر تو اس کو بارش نہ بھی پڑے تو پھر بھی شبنم کے قطرے بھی اس کو لازمی پڑیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے والا جو ہے اس کو اللہ رب العزت کبھی بھی خیر سے یا اس نیکی سے یا اجر سے خالی نہیں رکھتے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کل مسلم صدقۃ، ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ فإن لم یجد، اگر کوئی توفیق نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا صدقہ کرنے کی، تو پھر
آپ نے فرمایا کہ یعمل بیدہ فینفع نفسہ ویتصدق، کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، اس سے اپنے آپ کو بھی نفع دے، جو بچ جائے اس کو صدقہ کر دے۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ فإن لم یجد، اگر اس کے پاس یہ بھی نہ ہو، یعنی یا بچے نہ یا وہ کام نہیں کر سکتا، تو آپ نے فرمایا کہ یعین ذات الحاجت الملفوف، کہ کسی ضرورت مند کی، کسی مظلوم کی جو ہے نا وہ ضرورت پوری کر دے، اس کی مدد کر دے، اس کی معاونت کر دے، اس کے کام میں اس کا ہاتھ بٹا دے۔ فإن لم یجد، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا، تو آپ نے فلیعمل بالمعروف ولیمسک من السیئات، کہ وہ نیکی کے کام کرے اور برائی سے رکتا رہے۔ فإنہا لہ صدقہ، یہ بھی صدقہ، یعنی نیکی کا حکم دینا، نیکی کا کام کرنا خود، اور گناہوں سے رکتے رہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت نے ایسی ان کی اللہ رب العزت نے یا نبی پاک نے تربیت کی کہ ان کے صدقہ خیرات کا ان کے اندر بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ خود مزدوری کرتے، بازار میں قلی بنتے، کھیت کھلیانوں میں کام کرتے، پھر جو کچھ حاصل ہوتا اس میں غرباء اور مساکین کی مدد کرتے، مسلمانوں کی ضرورتیں پوری کرتے۔ اہل اسلام میں اللہ رب العزت نے یہ جذبہ اس چیز کا سمجھ لیں کہ یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ اسلام نے اپنے پیروکاروں میں بنی نوع انسان کے لیے ہمدردی اور سلوک کا جو جذبہ ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جتنے بھی گناہ گار ہیں یا بے عمل ہیں، لیکن جب امداد کی ضرورت پڑتی ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو، ہم دیکھتے ہیں کہ کورونا کے دنوں میں یہ ابھی جو ہے وہ ملک میں جو سیلاب آیا، سیلاب زدگان کی مدد میں مسلمان جو ہے صدقہ خیرات جو ہے اللہ رب العزت نے یہ جذبہ ہر ایک میں بہت زیادہ رکھا ہوا، وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے نا وہ حصہ لیتے ہیں، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی اور ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی صدقہ خیرات میں یہ حکم دیا، رغبت دی کہ وہ بہترین چیز جو ہے وہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کہ تمہیں نیکی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو۔ یعنی اس چیز کی ترغیب دی کہ گھٹیا چیز جو ہے وہ یہ نہیں کہ جو تم خود بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے یا خود اس کو تم کھانا نہیں چاہتے وہ تم اس کو صدقہ کرو، گھٹیا چیز صدقہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس چیز کا بھی کہا ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دی، اس طرح بخل اور بخیل کی مذمت بھی کی۔ حدیث وقت میں آتا ہے السخی قریب من اللہ قریب من الجنت قریب من الناس بعید من النار، کہ سخی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب بھی ہوتا ہے، اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنت بعید من الناس قریب من النار، کہ جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث میں، آج کی اس حدیث میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں چھوٹی سی چھوٹی چیز کو صدقہ کرنے کے لیے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا تو تمام صحابہ کرام نے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ مال جمع کرانے کی کوشش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان جو ہے وہ جہاد کے لیے صدقہ کر دیا، نبی کی خدمت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ اس طرح تمام صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو ایک صحابی ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے سارا دن ایک یہودی کے پاس جو ہے نا وہ کام کیا، کام کرنے کے بعد کچھ
وہ معاوضے میں رات کو ان کو کچھ کھجوریں ملی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں جو ہیں وہ خود کھائیں، گھر والوں کو کھلائیں، کچھ کھجوریں جو بچ گئیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس اتنی ہی استطاعت تھی، میں یہ کھجوریں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو پورے ڈھیر جتنا بھی تھا وہ صدقے کا، وہ جو مال جمع چندے کا جمع ہوا تھا جہاد کے لیے، آپ نے اس پورے ڈھیر کے اوپر ان کھجوروں کو رکھ دیا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اللہ کے ہاں جو ہے اللہ تعالیٰ تو مال کو صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تو جذبے کو نیت کو دیکھتے ہیں۔ ان کا جذبہ اور نیت یہ تھا کہ میں بھی کسی طریقے سے مدد کر سکوں مالی طور پر، میں بھی اس خیرات والے صدقے والے اور اچھے عمل میں شریک ہو سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ خیرات کرنے کی اپنی استطاعت کے مطابق خیرات اور صدقہ کرنے کی اور لوگوں کی مدد کرنے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔